اب حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم اقوام سنت کے مطابق عشاء کے بعد سو رہی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جن کو کہا کہ رات کے پہلے پہر سو جانا، زوال کے وقت ہونے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جانا، وہ قوم زوال کے وقت سونے کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اسلام کو کیوں رسم بنا رہے ہو؟ خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے۔ ساری دنیا کے لوگوں نے صرف ایک جگہ جواب دینا ہے اللہ کی عدالت میں، اور ہم کو تو اپنا منہ دو جگہ دکھانا ہے، اپنا چہرہ دو جگہ دکھانا ہے، اپنے رب کی عدالت میں بھی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے اوپر بھی۔ کچھ ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں، ایسی مائیں ہوں گی جن کی قیامت کے دن عظمت بیان کی جائیں گی، چاہے وہ رابعہ بصری جیسی ہو کہ وہ دیکھو اسلام کی شہزادیاں آ رہی ہیں اور دنیا میں کوئی انہیں جانتا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے حلق سے سود نہیں اتارا، یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو مجبور نہیں کیا کہ قرضہ لے کے خوشیاں منائیں گے، یہ وہ بہنیں ہیں جو مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ صرف بھائی تھوڑی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بعض بہنیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو ہمت دیتی ہیں۔ دنیا میں جتنے مرد ہیں وہ اسی طرح ہی تھوڑی آگے بڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے اپنے گھر سے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو ہمت کے لفظ کہے، پڑھیے امام بخاری کو، حوصلہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے۔ ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کام کیا ہے؟ ان کو اللہ نے بڑا دائرہ دیا ہے، اللہ نے ان کے ذمہ بڑی کام ڈالا ہے، ان کی ذمہ داری کوئی دوسروں سے چھوٹی نہیں ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو بڑا احترام دیا۔ پہنچے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، سیدنا عثمان ذو النورین نے کہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا چل نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے رشتہ مانگ لے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہنچے ہیں، لیکن رشتہ تو ادھر اوپر طے ہو چکا ہے نا، اللہ کے حضور طے ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ یہ جنت کی شہزادی ہے، شیر خدا ان کے خامد ہوں گے۔ دیکھو بیٹی کی عظمت، جب رشتہ مانگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ نبی علیہ السلام کے چہیتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ رک جاؤ، میں ذرا سیدہ فاطمہ سے ذرا معلوم کر لوں، بیٹی کی عظمت بتائیے۔ کہاں صاحب، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ رشتہ کرتے ہوئے دھونس نہیں جمائی جا سکتی بیٹیوں پر، تم اپنی مرضی نہیں لا سکتے، جس نے زندگی گزارنی ہے۔ اسلام نے کہا کہ پہلے اس سے پوچھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قریبی صحابیات کو جو حرمت والی ہیں ان کے ذریعے پیغام بھیجا، جا کے پوچھو۔ اطلاع آ گئی واپس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی ہیں، وہ راضی ہیں۔ نبی علیہ السلام خود اٹھے، اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت کے پاس گئے۔ باپ ہے نا، نبی علیہ السلام صرف ایک بیٹی کے ہی باپ نہیں ہیں، پوری کائنات کے لیے رہبر بن کر تشریف لے کے آئے۔ پیاری بٹیا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا فاطمہ خدیجہ زندہ ہوتی تو اور بات تھی، وہ تو نہیں۔ تسلی کرنے کے لیے خود پوچھنے آئے، تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، منظور ہے؟ جب رضامندی کا اظہار ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ کیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیٹی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، میں بار بار کہتا ہوں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، یہ جو معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہم اسلام سے دور رسموں کے قریب آ رہے ہیں، مردوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کو تبدیل کرنے کی۔ رشتے توڑ کے بھاگ جانا درمیان میں سے، نہ یہ کسی مرد کی مردانگی ہے، نہ کسی ایک خاتون کا کردار ہے۔ درمیان میں سے بے وفا لوگ بھاگا کرتے ہیں، با وفا لوگ نہیں بھاگا کرتے۔ کوئی بہت حد تک مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ سامنے والے کے ساتھ زندگی گزارنی بالکل ناممکن ہو جائے، تب تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن حتی الامکان شہزادیوں کا یہ مرتبہ ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ اعلیٰ ترین لوگوں کی مائیں بنتی ہیں۔ ان کے بیٹے وہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتی ہیں کہ نماز کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے، ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے۔ فرمایا نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، جب تک وہ پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھٹ کیسے جائے گا؟ فرمایا جب جھوٹ بولو گے پھٹ نہیں جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں، کسی کی طرف سے کسی کی طرف گندی نگاہ ڈالیں، آپ نماز پڑھیں غیبت کریں، پھر آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں صرف دکھاوے کی، اللہ کے نزدیک آپ نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی لانے کے لیے بہت ضروری عمل ہے کہ ہمیں اپنے دائرے کو درست کرنا ہے، اپنے دائرے کو۔ کچھ بہنیں بیٹیاں ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم خدمت کریں گی دین کی، ان پر بھی لازم ہے، سن لیجئے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، شاید بھائی دوست ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو سدھاریں گے۔ یہ دونوں کے لیے بات سنیے، آپ کسی کو سدھارنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ آپ کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ ترین بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو سدھارنے کے لیے نکلنے والے ہیں، کسی کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو ذرا ایک نظر اپنے دل پر بھی ڈالیے کہ جس کے ساتھ یہ صفائی کرنی ہے، کیا اندر سے اس کا کوڑا کرکٹ صاف ہو چکا ہے؟ گھر میں ہمارے ایک ہی بندہ خراب ہے، ایک ہی خراب ہے۔ آپ سے میں پوچھوں گا نا، ابھی ایک جلسے میں ہم لوگ تھے مفتی صاحب، تو ایک نوجوان بیٹھا تھا، میں نے پوچھا بتانا بھائی تمہارے گھر میں سب سے خراب کون ہے؟ تو کہنے لگا جی میرا ابا بہت خراب ہے۔ کسی بیٹی سے پوچھ لوں گا اماں بہت خراب ہے، لیکن ہر گھر میں ایک بندہ خراب ہے، ایک بیٹی بھی خراب ہے، ایک خاتون بھی خراب ہے ہر گھر میں۔ اس کو تلاشنا ہے، صحیح کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، تلاشیں گے اس کو۔ کیسے تلاشیں گے؟ کسی بہن کو اپنے گھر میں اس عورت کو تلاشنا ہو جس کی وجہ سے پنگا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تسبیحات خراب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا عمل برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تلاوت قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے لوگ مولویوں کے پاس آتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، ہے جی مفتی صاحب، تو کئی لوگ مسافر میں پیر صاحب کو 500 روپے بھی دے جاتے ہیں، نہیں دیں گے تو بیوی بولے گی دیا کہ نہیں، بولے چل جاؤ دوبارہ دیتے ہیں۔ تو سوچے 500 روپے دے دیے، بس دعا تو ہو گئی، معاملہ ہو گیا پورا۔ لیکن جب یہ دعا کرواتے ہیں پیروں سے، مولویوں سے، اب پیر صاحب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سامنے ہماری بیٹی آئی ہے، اس کے گھر میں بڑی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یا اللہ یہ اس کا خامد ہے، اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو یہ کر دے، وہ کر دے۔ ادھر پیر صاحب دعائیں مانگتے ہیں، ابھی یہ دعا اوپر، اب اللہ کے ولیوں کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے، اللہ نے
جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو قرآن میں اپنا دوست کہا ہے، اور کوئی دوست ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اپنے دوست کی بات ٹال دے، تو پھر اللہ نے جن کو دوست کہہ دیا ان کی بات کیسے ٹالی جا سکتی؟ کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی عالم نہیں جس کی دعا رد ہو جائے۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کریں کیا؟ ادھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری بہن ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ابھی دعا چلی رہی ہوتی ہے، بیچ میں فرشتے پہنچ کے پرچی لگا دیتے، یا اللہ یہ مولانا صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے سود خور ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ غیبتیں کرتی ہے، یا اللہ یہ امام صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ لوگوں پر بہتان باندھتی ہے، یا اللہ یہ دوسرے کی بیٹیوں کو بدنام کرتی ہے، اور ساری کی ساری دعائیں وہیں رک جائے۔ اب یہ صبح شام لگی ہوئی ہیں دعائیں کروانے کے لیے، دھکا دھک کہ آج فلاں مولوی کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، لگی ہوئی ہیں زور شور کے ساتھ، یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ تھا نا ایک بندہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا، اور اس نے دربار میں جا کے بادشاہ سے کہا کہ میں تیرے سے بہت زیادہ دولت اور جاگیر چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تیرے میں تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ کہنے لگا میرے میں خوبی ہے، میں بہروپیہ ہوں، اپنا چہرہ اپنا لباس رنگ ڈھنگ بدل لیتا ہوں، میں اگلی بار آؤں گا بھیس بدل کے، اگر تو تم مجھے پہچان گئے تو میں ہار جاؤں گا، اور اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو تم ہار جاؤ گے، اور اگر آپ ہار گئے تو جو میں کہوں گا وہ تمہیں دینا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ، اللہ والا تھا، اس نے بھی شرط لگا لیا تھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آنے دے۔ 1 سال بعد آیا، فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، پورا جسم بنا کے فوجیوں جیسے کپڑے پہن کے، ویسے چہرہ مہرہ بنا کے، بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے، پورا جب بھرتی چل رہی تھی ہر ایک فوجی کو بادشاہ کے آگے پیش کیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے یس ہو جاتی تھی بھرتی کے لیے۔ جب اس کی باری آئی بادشاہ کے سامنے پہنچا، اس نے اپنا نام نوم بتایا تو بادشاہ سلامت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 دینار سکے کے نکالے اور فرمایا عبد الرحمن ہم نے تجھے پہچان لیا، یہ سکے پکڑ اور نکل گیا۔ بہروپیہ حیران ہوا، کہتا چلو کوئی بات نہیں۔ اب 2-4 سال بعد پھر استادوں کی بھرتی ہو رہی تھی، وہ استاد بن کے آیا، بہترین شیروانی پہن کے، لمبی داڑھی، بڑھیا ٹوپی، بھوپالی اسٹائل میں سب کچھ، کرتا ورتا کف لگا کے۔ اب بہترین اس نے فارسی، اردو، ادب سب کچھ سیکھ لیا۔ اس کے پتہ تھا کہ ہر تیسرے سال بھرتی ہوتی استادوں کی۔ اب محل میں جب استاد پیش کیے جا رہے تھے، جب یہ سامنے آیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 سکے نکالے اور وہ میں عبد الرحمن یار ہم نے تجھے پہچان لیا، یہ پکڑ اپنے سکے اور نکل لیا۔ چلے خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ بادشاہ کہیں جا رہا تھا سفر، تو جب وہ علاقے سے نکلا آگرے سے آگے، پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے، تو کہیں جا رہا تو کوئی فتح کر گیا۔ تو راستے میں بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف لوگ قطار بنا کے جا رہے ہیں، ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اتر رہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا یہ پتہ کرو اس پہاڑ پر کیا ماجرا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں خبر بادشاہ حضور کے پاس پہنچ گئی کہ حضرت وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں آ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی کیونکہ اللہ کا ولی تھا تو کہا ٹھیک ہے میں بھی دعا کراؤں گا۔ اب یہ بھی چل پڑے۔ اوپر جب قریب پہنچے غار کے تو پتہ لگا لائن میں لگ کے باری آتی ہے، لائن میں لگ گئے۔ جب ان کی غار میں داخل ہوئے، اندر بڑا خوبصورت نورانی سما، ایک بندہ جو اللہ کا ولی تھا، چہرے پہ بڑی اس کی نورانیت، ہاتھ میں اس کی تسبیح، نبی علیہ السلام کا درود پاک پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، 2 زانوں ہو کے اس کے پاس بیٹھے کہ اللہ کے ولی میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی کہ یار کچھ نصیحت بھی کروا۔ تو اس اللہ کے ولی نے ایک نصیحت کی، کہنا سن جہاں جا رہا ہے اگر اللہ فتح دے دے
تو غرور نہیں کرنا. اللہ اگر آپ کو فتح دے تو غرور نہیں کرنا. لیکن اگر شکست ہو جائے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا. یہ سب اللہ کے اختیار. بادشاہ بڑا خوش ہوا, نصیحت لی. جب وہاں سے اٹھ کے واپس چلا, ابھی دروازے تک پہنچا تھا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا نا, اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے آواز ماری, کہنا اورنگزیب آج نہیں پہچانا متروں کو؟ ادھر دیکھ ادھر, وہ آج پہچانا نہیں؟ 5 سال پہلے آ کے اس راستے میں بیٹھ گیا, کبھی تو بادشاہ یہاں سے گزرے گا. 5 گانا نماز شروع کی, تسبیح پکڑ لی, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. صبح دوپہر شام سوائے درود پاک کے کوئی کام ہی نہیں. اللہ کی مخلوق متوجہ ہو گئی, لوگ آنے لگے, دعائیں کروانے لگے. اب وہ روز اس انتظار میں, تبھی تو اورنگزیب گزرے گا یہاں سے. وہ دن آ گیا کہ بادشاہ گزرا. بادشاہ نے آ کے بیٹھ کے دعا کروائی, نصیحت لی. جب دروازے پہ پہنچا اس نے آواز مارا, کیوں آج عبد الرحمن کو نہیں پہچانا؟ بادشاہ حیران ہو, کہتا خدا تیرا بھلا کرے, یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ کیا تم نے بھیس اختیار کیا؟ میں جلدی میں ہوں. بادشاہ نے کہا میں جلدی میں ہوں, لیکن تو بتا ابھی فی الحال کیا چاہتا ہے؟ تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی, درود شریف پڑھتا تھا کیونکہ پچھلے 5 سال سے. بادشاہ کو جلال میں کہنے لگا یہ سر پر جو تاج پہنا ہوا ہے نا تو نے, بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہوتا تھا, کوہل ہیرا اس میں لگا ہوتا تھا. یہ جو تاج تو نے سر پہ پہن رکھا ہے نا, اس کو اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو, کیونکہ وعدہ تھا. بادشاہ نے وہ تاج اتارا, اس کے قدموں میں رکھا, وعدہ تھا نا. پھر جب واپس چلنے لگا نا, اس فقیر نے دوبارہ آواز ماری. اب اس بار جو اس کا لہجہ تھا, کیونکہ بادشاہ بھی اللہ کا ولی تھا, وہ لہجہ بدلا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ یہ اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جائے یہاں سے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تیری خواہش تھی نا کہ تو شرط جیتے گا, اب تو جیت گیا ہے, میں اب سفر میں ہوں, تاج دے دیا ہے, میں دربار میں پہنچوں, آنا جاگیر بھی دوں گا, دولت بھی دوں گا, ساز و سامان بھی. کہتا نہیں فالتو باتیں نہ کر میرے سے, یہ اپنا تاج اٹھا, نکل جا یہاں سے باہر. وہ فقیر رونے لگا, بادشاہ بھی سمجھ گیا. پھر واپس آیا, پوچھا کیا بات کیا ہے, اصل بات بتا. کہنے لگا یار میں عبد الرحمن ہوں کہ یہ سوچتا ہوں 5 سال سے صرف اس لیے درود پڑھ رہا تھا کہ کبھی تو آئے گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ بہروپ کیسے بھرا جاتا ہے. کہتا صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چہرہ, یہ تسبیح, یہ داڑھی, یہ رسول اللہ کا نام اپنایا, یہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہوں تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھا ہے. اگر میں صحیح نیت سے پڑھوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں چاہیے. کہتا صرف یہ پڑھنے سے ملک کے سربراہ کا تاج یہ پڑا میرے پیروں کے اندر. نیت اگر درست ہو جائے کیا نہیں ملے گا. دنیا کتنے دن دے, میری بہنوں کو, بیٹیوں کو, میری ماں کو ایک دفعہ اپنے دل میں خدا کے لیے اس نرمی کو پیدا تو کریں. کیا ہمارے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارے گھر میں ایک ہی مرد خراب ہے, ایک ہی عورت خراب ہے, وہ مرد میں خود ہوں, وہ عورت میں خود ہوں. میری نماز میں نے خود خراب کی ہے, میرا گھر میں نے خود خراب کیا ہے, میرے معاملات کو میں نے خود متاثر کیا ہے. اس میں کوئی دوسرا قصوروار نہیں ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں ساری دنیا اچھی ہو جائے, ارے جو ہماری دنیا ہے, کوئی غیر مسلم اسلام کو
برا پڑھ سکتا ہے واٹس ایپ پہ، لیکن برا اس دن دیکھے گا جس دن آپ اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرو گے۔ اگر آپ نے غلط کرنا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے معاملات میں آئے گا، آپ کے تعلقات میں آئے گا، تو اس کو کہنا ہوگا کہ عبد الرحمن کی بیٹی نیک ہے، محمد جنید کی بیوی نیک ہے، محمد شفیع کی ماں ایک نیک خاتون ہے، یہ عبد الرحمن اچھا بندہ ہے، اس لیے ہمارا کردار معنی رکھتا ہے، واٹس ایپ کی دنیا معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں خود پلٹنا ہے، چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے رشتے ٹوٹنے کا معاملہ ہو، چاہے یہ رات کو جو آوارہ گردی ہو رہی ہے اس کا معاملہ ہو، چاہے زوال کے وقت جو قومیں، آپ حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم اقوام سنت کے مطابق عشاء کے بعد سو رہی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جن کو کہا کہ رات کے پہلے پہر سو جانا، زوال کے وقت ہونے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جانا، وہ قوم زوال کے وقت سونے کے لیے جا رہی ہے، اور جس وقت دنیا میں روزی بٹ رہی ہے، برکتیں بٹ رہی ہے، اس وقت وہ بستر کے اوپر آرام فرما ہے، اور جب مصیبتیں آ رہی ہیں، دھوپ آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، اس وقت وہ بستر چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان کو کون سمجھانے والا ہے کہ کس راستے میں؟ ہم صرف اس لیے ان برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے۔ کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ ناراضگی ان کی معنی رکھتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی معنی رکھتی۔ کچھ تو اپنے دل کے اندر خیال کیجیے کہ ہمیں پیارے نبی علیہ السلام نے کون سی دولت عطا کی، ہم کس دین کی بیٹیاں ہیں، کس دین کی مائیں ہیں، کس دین کی بہنیں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی۔ آپ چاہتی ہیں، اگر آپ چاہیں گی تو ایک معاشرہ بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کی روایتوں کی طرف آئے گا، لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔